سب سے پہلے تو میں ایک راسپی کا اور عارف بھائی کا مشکور ہوں کہ وہ ہمیشہ نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور ہمیں بھی آپ سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک راسپی کی تاریخ سے سب واقف ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ اگر گلگت بلتستان میں ڈیولپمنٹ آئی ہے تو ایک راسپی لے کے آئی ہے، تو آپ ڈیولپمنٹ کے پائنیئرز میں سے ہیں۔ جہاں تک اسٹارٹ اپ پروگرام کی بات ہے تو یہ بہت ایک اچھی ایک کاوش ہے۔ میں آپ کو ایک چند چھوٹی مثالیں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے تو جب پوچھتے ہیں کہ آپ نے بڑے ہوئے کیا بننا ہے تو وہ کہتے ہیں میں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر یا آرمی میں جانا ہے، لیکن بزنس کی بات کوئی نہیں کرتا۔ ایوب میڈیکل کالج سے گریجویشن کے بعد کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ ہمارے ایک دوست کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس نے میڈیکل جاب ڈیزائن کر کے یہ جو کرکٹ اسٹیڈیم ہے اس میں ایک کوزین کھولا ہے، بلوچ کوزین کے نام سے۔ میں اور ہمارے دوست ڈاکٹر بہادر شاہ ہم گئے کہ یار اس کو ذرا ڈانٹے، تم کیا کر رہے ہو؟ ہم وہاں گئے تو اس نے ایک ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کسی کو یہ آرڈر دے رہا ہے، کسی کو یہ آرڈر دے رہا ہے، بال لمبے پونی کیے ہوئے ہیں، رش ہے، ٹیبل سیدھے کر رہا ہے۔ ادھر ہم گئے اور ہم غصے میں تھے، ہم نے کہا یار میں MBBS کیا ہے، ہاؤس جاب کر رہے تھے پیمس میں، ہمیں پتہ یہ تم نے کیا شروع کیا ہوا۔ اس نے کہا یار ابھی رش ہے، کسٹمر زیادہ ہیں، آپ لوگ کھانا کھاؤ بیٹھو، رات کو میں فری ہو گیا ہم بات کریں گے۔ بہرحال ہم وہاں سے قصہ مختصر آ گئے، 2 دن بعد اس کی کال آ گئی، تو اس نے آگے مجھے کہا یار دیکھو یہ جو خدمت والی بات ہے نا ٹھیک ہے کسی حد تک، سب سے پہلے بندے کو خود تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ اب ڈاکٹر کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ اس زمانے میں ڈاکٹروں کی تنخواہ 50,000 سے میں کماؤں کیا تو کھاؤں کیا تو خدمت کیا کروں؟ تو میں نے یہ بزنس شروع کیا، اللہ خیر کرے گا، مجھے ایک نیا آئیڈیا ہے۔ اس کے بعد 2 سال بعد جب ہم اس سے ملے تو اس کے پاس نئی لیٹسٹ جو TZ یا پراڈو تھی وہ تھی، بڑا سا آفس تھا اور 5-6 جگہوں اس نے برانچیں کھولی ہوئی تھی۔ اور اس سال جو پچھلے الیکشن میں اس نے الیکشن بھی لڑا، کچھ ووٹوں سے ہار گیا، ابھی نیکسٹ ٹائم وہ الیکشن جیتے گا، منسٹر بنے گا، تو ہم جیسے 500 ڈاکٹرز کے اندر کام کریں گے۔ تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ ہم باکس سے باہر، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہماری نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ نوکری سب کچھ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں 18 گریڈ میں 4 سال ہو گئے، میری 2.5 لاکھ تنخواہ ہے، اور میرے پاس جو دوست ہیں ان کو پتہ ہے ہر وقت مہمانوں کو آنا جانا رہتا ہے، تو مجھے اپنی بیگم سے بارو کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ آگے سے مجھے کہتے ہیں اب میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی ہوں۔ جب میں اپنے کلینک کرتا تھا تو بسا اوقات مجھے اپنی تنخواہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ کلینک سے اتنی آمدن آتی تھی۔ اب ایڈمنسٹریشن میں آگے وہ بھی ایک بزنس ہے نا، بند ہو گیا، ٹائم نہیں ہے، اب مجھے بیگم سے دوستوں سے ادھار لے کے اپنا کام چلانا پڑتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہ ادھار پاکستان ہے نا، ادھار تھوڑی واپس کرتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ بزنس ہمیشہ ایک اور آئیڈیا، میرا اپنا چھوٹا بھائی سول انجینئر ہے، جب میں اس کو کہتا ہوں بزنس کرو تو وہ کہتا ہے کہ 5 کروڑ روپے میرے جیب میں ہوں گے تو میں بزنس کروں گا۔ تو یہ بھی ایک مت ہے۔ جیسے آپ نے بھی آئیڈیا دیا نا اسٹارٹ اپ، ابھی آپ کو دیکھ کے میں ذہن میں تھا کہ میں اس کو بھی ذرا بلاؤں کہ وہ بھی ذرا آپ سے سیکھے کہ ہمیشہ چھوٹا سٹیپ جو ہے نا کسی بھی منزل کی طرف جانے کے لیے پہلے چھوٹا سٹیپ لینا پڑتا ہے۔ اب چھوٹا سٹیپ اٹھائیں۔ اب ایک اور میں مثال دوں گا کہ ایک ایگزامپل ہے کہ آپ چھوٹا سا ایک بیوٹی پارلر سے لوگوں نے اپنا سیٹ اپ کیا اور اب وہ ڈاکٹروں سے زیادہ کما رہے ہیں۔ میرا پیارو ہے، اس نے مجھے کہا کہ میں نے ہوٹل بنایا ہے، ہوٹل کا میں افتتاح کرنا ہے آپ نے۔ میں نے کہا ہوٹل کس کا ہے؟ کہتا ہے سر گزارا نہیں ہو رہا ہے، تو ادھر ایک ہوٹل وہ بنایا ہے، تو فنڈر کے جو ہائس وائس ہیں وہ آئیں گے، تھوڑا گزارا چلے گا۔ اب ہماری تھنکنگ دیکھیں، میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں یار شرم کرو، تم کیا کر رہے ہو، اب یہاں تم میرے ساتھ کام کر رہے ہو ہوٹل۔ اس نے کہا سر بس چلا لیں گے جیسے تیسے۔ اب یہ حالت یہ ہے کہ وہ کل میں مجھے بتا رہا تھا ڈیلی 15,000 روپے صرف بچا رہا ہوں، ادھر ساتھ ہی اس نے ہوٹل کھولا ہے، یعنی میرا اسٹاف ادھر ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا، چھوٹا سا انیشیٹو، چھوٹا سا ایک بزنس پروجیکٹ آپ شروع کرتے ہیں، تو یہ امبانی ہے، مکیش امبانی، ملک ریاض، یہ سارے راتوں رات نہیں بنے ہیں۔ تو آپ ابھی انیشیٹو لیں گے، ہو سکتا ہے 4-5 سال کے بعد آپ میں سے جو لوگ ہوں گے اپنی فیلڈ میں محنت کریں گے تو وہ اس اسٹیج پہ پہنچائیں گے کہ آپ کو لوگ رول ماڈل مانیں گے۔ تو سر ونس اگین آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کوئی آئیڈیا ہمیں بھی دیں، عارف صاحب کدھر گئے؟ عارف صاحب ہمیں بھی کوئی آئیڈیا دے دیں تاکہ ہم بھی یہ جو قرضے لینے والی پالیسی ہے نا، یہ بیگم سے ہم دونوں بھائی مل کے نورخان صاحب کو ریکویسٹ کریں گے۔ تو سر ونس اگین آپ کا بہت شکریہ۔